شام کشمیر پریس کلب کے سبزہ زار پر بڑے حسین انداز میں اتری۔ میں اپنی پسندیدہ میز پر بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ بالکل غیر متوقع طور پر امرت مہدی شاداب شال کے ساتھ چلی آئی اور برسوں بعد ایک عجیب جلترنگ میرے اندر بج اٹھا۔ چہرے کی شادابی اور سنہری رنگت والا سراپا مجھے بے چین کر گیا۔ ایک ہاتھ سے اپنا بیگ اور دوسرے ہاتھ سے سیاہ رنگ کی شال تھامے وہ جنوبی کونے میں واقع اپنی مخصوص نشست پر بڑھ گئی اور میں ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے صحافت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپا، وہ شاداب شال سے کہہ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کے اس مصنوعی دور میں ہم انسان ہی نہیں بلکہ ہمارا ضمیر، ہمارا قلم اور ہماری زندگی سب ہی کچھ قابل فروخت ہے۔ لفظ جب بکنے لگیں تو ان کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ میں لفظوں کا سودا نہیں کر سکتی۔ کنارہ کشی بہتر ہے آپا، اب یہ جہاد نہیں کاروبار بن چکا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، شاداب شال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنے مقصد کو پیش نظر تو ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں عورت کو شوہر کی صورت میں ایک یقینی تحفظ درکار ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کرنل صاحب تمہارے لیے پریشان ہیں، تمہیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ شاداب شال کا لہجہ اگرچہ مدھم اور دھیما تھا، تاہم میں نے ساری بات سن لی اور میرا دل دھڑک دھڑک کر احساس دلاتا رہا کہ ایک طویل صبر کے بعد شاید نہیں بلکہ یقیناً قبولیت کی گھڑی اب میرے نصیبوں میں تھی۔ اس سے پہلے کشمیر پریس کلب میں اس طرح کی ذاتی گفتگو کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ یہاں تو ہم اجتماعی موضوعات پر بولتے اور سنتے تھے، کشمیر کے دکھ پر یا پھر سانحہ مشرقی پاکستان کو یاد کر کے اکثر ہماری آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا قدرت اب ہماری ذاتی زندگی پر ترس کھانے کو ہے۔ میری ماں حیات نہیں، اپنی ماں کے بعد بابا کو چھوڑ جاؤں، اس لیے میں… شاداب شال نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ غلط سوچ اور غلط روایت بھی۔ بعض فیصلے اگر وقت پر نہ کیے جائیں تو پھر پچھتاوے نصیب بن جاتے ہیں۔ زندگی میں ان پچھتاووں کو جگہ دینے کا مشورہ میں تمہیں ہرگز نہ دوں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اس بارے میں زیادہ مت سوچو۔ کوئی مخلص شخص ہے تمہاری نظر میں؟ شاداب شال نے سوال کیا۔ میری کوئی پسند نہیں آپا، امرت مہدی نے بڑے اعتماد سے کہا، اور میرے شہر دل میں ہر جگہ خوشی کے چراغ جل اٹھے۔ اگر ایسا وقت آیا تو میں بابا جان کے ہر فیصلے کو ترجیح دوں گی۔ میں آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے لگا تھا۔ آج قدرت نے وجاہت محمود سکندر کی ذات پر اپنی مہربانیوں کی انتہا کر دی تھی۔ آج وقت مہربان تھا اور زمانہ کارساز، خوشیوں کی راہیں خود بخود متعین ہو رہی تھیں۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اب میں ان کی گفتگو پر غور نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرے مطلب کی بات تو ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں خواتین میرے سامنے سے اٹھ کر پریس کلب کی اندرونی عمارت چلی گئیں اور میری نظریں اس خالی کونے میں اپنی زندگی کے لیے خوشیاں تلاش کرنے کے لیے اٹھ گئیں۔ اچانک میں چونک گیا۔ امرت مہدی کی کرسی کی پشت پر اس کی سیاہ شال پڑی ہوئی تھی جسے وہ بے خیالی میں بھول گئی تھی۔ میں بجلی کی تیزی سے لپکا اور چند سیکنڈ کے بعد گلابی کشمیری کڑھائی والی سیاہ شال میرے ہاتھوں میں آ گئی۔ ایک عجیب قسم کی خوشبودار لمس کا احساس میری ذات پر چھا گیا۔ پھر میرے قدم تیزی سے بڑھے اور میں امرت مہدی کی شال سنبھالے ہوئے کلب کی عمارت کے اندر چلا گیا۔ انہیں وہاں موجود نہ پا کر میں باہر پارکنگ لاٹ کی طرف چلا آیا۔ بالکل سامنے امرت مہدی شاداب شال کی گاڑی کے قریب کھڑی تھی اور وہ تنہا تھی۔ انجانی خوشی کا ایک احساس میرے ارد گرد چھا گیا۔ میری زندگی کی اس شام کے سب رنگ ہی گہرے ہو گئے۔ آپ کی شال۔ میرا ہاتھ اس کی جانب بڑھا اور زبان سے یہ لفظ اس طرح گویا ہوئے جسے قوت گویائی سلب ہو چکی ہو۔ آپ وہاں بھول آئی تھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس نے میرے بڑھے ہوئے ہاتھ سے شال لے لی۔ آپا اسی کی تلاش میں واپس گئی ہیں۔ میں مزید لفظ تلاش کرتا ہی رہ گیا اور شاداب شال واپس آ گئیں۔ برآمدے کی آخری سیڑھی پر رک کر انہوں نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا اور پھر مسکراتی ہوئی ہماری طرف آ گئیں۔ شکریہ وجی،
انہوں نے اپنے روایتی بے تکلفی سے مجھے مخاطب کیا۔ یہ لڑکی تو بھلکڑ سب ہی کچھ بھول جاتی ہے سوائے پرانی یادوں کے، امرت مہدی نے کہا، اور شاداب شال نے مسکراتے ہوئے اپنے روایتی صحافت کے اس قصے کو چھیڑ دیا جو کہ اس متنازع ضمیمے سے متعلق تھا، جس کے طفیل مجھے کرنل مشتاق مہدی کے خیالات کو قریب سے جاننے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے اپنی صفائی اور وکالت میں کچھ کہنا چاہا، لیکن امرت مہدی کی تلخ آواز آئی، آپ رہنے دیجئے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں۔ شرفا کی پگڑیاں اچھالنا تو ویسے بھی اس معاشرے کا دستور ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے بات کرنا چاہی، مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ آپ کا بے حد شکریہ، یہ شال میری ماں کی نشانی ہے، گم ہو جاتی تو مجھے بے حد صدمہ ہوتا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے خیال رکھا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ شاداب شال بھی اب خاموش تھیں۔ اس فضا میں اس وقت عجیب کھنچاوٹ کا احساس گھل مل گیا تھا۔ ہمیں اجازت ہے، امرت مہدی کی آواز آئی اور میں شرمندگی کے ایک گہرے احساس سے چونک اٹھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، میں نے کہا۔ شکریہ، وہ خود اعتمادی سے بولی۔ آپا مجھے چھوڑ دیں گی؟ کچھ سوچتے ہی شاداب شال نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اللہ حافظ کہتے ہوئے رخصت ہو گئیں۔ میں کسی قدر تاسف اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ ہونک بنا کھڑا رہا۔ کیا حال ہے میاں مجنوں؟ اچانک زکا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس محاذ پر تنہا کھڑے کس سوچ میں گم ہو؟ تم کس وقت آئے؟ میں نے اس دخل در معقولات پر چونکتے ہوئے زکا سے سوال کیا۔ ٹھیک اسی وقت جب تم درباری انداز سے سر جھکا کر ان دونوں خواتین کے سامنے کھڑے اپنے لیے امن اور سلامتی کی بھیک طلب کرتے ہوئے اول نمبر کے چغد لگ رہے تھے۔ زکا نے مسکراتے ہوئے میرے مختصر سے سوال کا طویل جواب دیا۔ دیکھو، میں نے انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت قطعی طور پر مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کس موڈ میں ہو تم، زکا شرارتی لہجے میں بولا، لیکن پھر بھی مجھے بے حد سنجیدہ پا کر اس نے اپنا انداز بدل لیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ زکا نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ کسی انجانے شہر میں گرفتار ایک روبوٹ کی طرح میں اس کے ہمراہ کلب کی اندرونی عمارت میں آ بیٹھا۔ باہر شام کی ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی اور اندر بھی تیزی سے سرد ہوا کے جھکڑ میرے دل کے اندر چل رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ زکا نے مذاق بھلا کر نہایت ہی ہمدردانہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، اور میری آنکھوں کی روشنی میں نمی کے احساس کے ساتھ ہی میری آواز میں رقت آ گئی۔ بہت تھک گیا ہوں دوست،